اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، ناظرین اور سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام اور اس کے فضائل بیان کریں۔ آج کی گفتگو کے اندر جن بنیادی پہلوؤں پر گفتگو ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ جہاد کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان ہوگا، جہاد کا مفہوم بیان ہوگا، جہاد از روئے قرآن، جہاد از روئے حدیث، جہاد کی فرضیت کا حکم پہلی بار کب آیا، جہاد کی اقسام پر گفتگو ہوگی۔ بنیادی طور پر جہاد کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خواہش نفس کے خلاف جہاد، نمبر 2 شیطانی قوتوں سے جہاد، نمبر 3 جہاد بالسیف۔ اس جہاد بالسیف کی آگے پھر 2 قسمیں بنے گی، ایک ہے مدافعانہ جہاد اور ایک ہے مصلحانہ جہاد۔ ان شارٹ یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے، مدافعانہ جہاد کا معنی ہے دفاعی جہاد، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جہاد کرنا، دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے جہاد کرنا، یہ مدافعانہ جہاد ہے۔ مصلحانہ جہاد اس کا معنی ہے اقدامی جہاد، کفار کو مسلمان بنانے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا اس کو مصلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ اور اس میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ کفار کو مسلمان بنانے کے لیے کتنے مراحل درپیش ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ایک اہم ترین کوسچن یہ بھی ہوگا کہ کیا جہاد دہشت گردی ہے؟ اسی طرح جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ کیا آج اس دور میں جہاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ گفتگو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ جہاد کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اگر اس تعریف کے اوپر ہی غور کر لیا جائے تو تمام تر شکوک و شبہات جو جہاد کے اوپر وارد ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ اسلام کا تصور جہاد بہت صاف ہے، شفاف ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ تک نہیں ہے۔ جہاد کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فساد ہے، جہاد فساد نہیں ہے بلکہ فساد کے خاتمے کا نام ہے۔ جہاد کا معنی و مفہوم سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے نہ فروغ۔ جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کوشش بھی جہاد ہے۔ خیر کے غلبے اور شر کو مٹانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ بھی جہاد ہے۔ اب جہاد کے بارے میں چند قرآنی آیات سنیے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا اللہ کا ہی ہو جائے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں قطار باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
مضبوط دیوار ہیں۔ جہاد کے بارے میں چند احادیث مبارکہ سنیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قسم اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی شدید خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بار بار اپنی جان دوں، وہ مجھے پھر زندگی عطا کرے اور میں پھر اس کی دی ہوئی جان اسی کی راہ میں قربان کر دوں۔ جہاد کی فرضیت کا حکم پہلی بار کب آیا؟ اسلام میں سب سے پہلے جہاد کی اجازت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی میں ملی۔ غزوہ بدر وہ پہلا جہاد ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا۔ جہاد کی اقسام اب سنیے گا۔ پہلی جہاد کی قسم ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں، اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی ذات کے خلاف جہاد، اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑا جہاد اسے قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ۔ دوسری جہاد کی قسم ہے شیطانی قوتوں سے جہاد۔ اپنے نفس پر، اپنی ذات کے اندر موجود برائیوں پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی قوتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ یہاں ہاتھ سے مراد ہے قوت، طاقت، پاور، جو اس کے پاس اختیار ہیں، جو اس کے پاس اتھارٹی ہے، جو اس کے پاس منصب ہے، جو اس کے پاس عہدہ ہے، اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے پاس موجود اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ برائی کو روکے۔ اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو، اختیارات نہ ہو، تو زبان سے برائی کو روکے۔
اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت کے اندر میں یہ جملہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر کوئی انسان برائی کو دیکھے اور اس کا دل اس برائی کو برا بھی نہ جانے تو وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مضبوط ایمان موجود ہے۔ تیسری جہاد کی قسم ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس جہاد کی آخری حد یہ ہے کہ ان خطرات سے بے پرواہ ہو کر زندگی جیسی عظیم نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ابدی زندگی کا حقدار ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جہاد بالسیف کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مدافعانہ جہاد اور ایک ہے مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد کو آپ دوسرے لفظوں میں دفاعی جہاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور مصلحانہ جہاد کو آپ دوسرے لفظوں میں اقدامی جہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدافعانہ جہاد دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا اسے ہم مدافعانہ جہاد کا نام دیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہو تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ مصلحانہ جہاد کیا ہے؟ اقدامی جہاد۔ کفار کو مسلمان بنانے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا اس کو ہم مصلحانہ جہاد کا نام دیں گے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ شریعت کے نفاذ کے لیے وہ جو بھی کوشش کرے گا اسے ہم مصلحانہ جہاد کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غلبہ دے اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین کوسچن کا آنسر رکھنے والا ہوں کہ کفار کو مسلمان بنانے کے لیے ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں؟ سن لیجئے، 3 آپشن ہیں۔ کفار کو مسلمان بنانے کے لیے 3 مراحل ہوں گے۔ نمبر 1، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ نمبر 2، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو جزیہ لینے پر صلح کر لی جائے گی۔ جزیہ عام طور پر آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں ٹیکس۔ کچھ ان سے مال وصول کیا جائے گا، کچھ ان سے رقم وصول کی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جو ان سے پیسے وصول کیے جائیں گے یہ مفت میں وصول نہیں کیے جائیں گے۔ اسلامی حکومت غیر مسلموں
کہ جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار بنے گی، ان کو کاروبار مہیا کرنے کی ذمہ دار ہوگی، ان کے معاشی حقوق کی ذمہ دار ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی، ان کی پراپرٹیز کی ذمہ دار ہوگی، ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی۔ جان و مال ہو، کاروبار ہو، اولاد ہو، ان کے مکانات ہوں، ان کے مال مویشی ہوں، ان کی کھیتی باڑی ہو، ان کی فصلیں ہوں، ان کی فیکٹریز ہوں، ان کی عبادت گاہیں ہوں، ان کے چرچ ہوں، جو بھی ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کو جائے گی۔ اب اس حفاظت کے بدلے میں وہ اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کریں گے۔ جزیہ بھی صرف ان لوگوں سے وصول کیا جائے گا جو باروزگار ہوں گے۔ بے روزگار لوگوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا، عورتوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور جزیہ کتنا ہوگا؟ جتنا دینے پر وہ رضامند ہو جائیں گے اتنا جزیہ ہوگا۔ اگر اسلام کے اس تصور جہاد کو سمجھا جائے، اسلام نے دوسرے آپشن پر تلوار نہیں رکھی، دوسرے آپشن پر جنگ نہیں رکھی، جان سے مار دینا دوسرا آپشن نہیں رکھا، بلکہ ان سے کہا کہ نہیں، ان سے کہو کہ یہ اسلامی ریاست کے قوانین قبول کر لیں، یعنی اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی ریاست کے قوانین قبول کر لیں، اسلامی ریاست کے لاز قبول کر لیں۔ ان لاز کو، ان قوانین کو قبول کرنے کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار بنے گی، اور اس جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں وہ اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کریں گے۔ وہ غیر مسلم ہوں، وہ کفار ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، نان مسلم ہوں، مسلمان کے علاوہ ان کا کوئی بھی دوسرا دین ہو، تو ان سے ہم جزیہ لینے پر صلح کر لیں گے، انہیں جان کی امان دے دیں گے، انہیں جان کی حفاظت مہیا کریں گے۔ آپ اسلام کے تصور کو سمجھیں تو صحیح، اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام دین امن ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام خیر و برکت کا دین ہے، اسلام حفاظت کا دین ہے، اسلام برداشت کا دین ہے، اسلام صلح کا دین ہے، اسلام امن پسندی کا نام ہے، اسلام ٹیررزم کا نام نہیں ہے، اسلام ٹالرنس کا نام ہے، اسلام برداشت سکھاتا ہے، اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، گولی چلانے کا حکم نہیں دیا۔ اب اگر وہ دوسرا آپشن بھی قبول نہیں کر رہے، وہ جزیہ دینے پر بھی صلح نہیں کر رہے، تو پھر تیسرا آپشن رکھا گیا تلوار کا، کہ تیسرے نمبر پر ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ اس کے قواعد و ضوابط میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاست کا اسلامی سربراہ وہ پہلے یہ کلیریفائی کرے گا کہ کیا ان بے دینوں کو، ان غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کے تمام تر تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں، ان کو آزادانہ ماحول میں اسلام کی دعوت دی جا چکی ہے، ان کو اسلام کے لیے سوچنے کا موقع دیا جا چکا ہے، ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کی کردار سازی کی گئی ہے، ان کو کنونس کیا گیا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے تقاضے ہیں کیا وہ تمام تر تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کیا جزیہ دینے پر صلح کرنے کا آپشن کیا ان کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے گا اسلامی ریاست کا اسلامی سربراہ۔ پھر اسلامی ریاست کا اسلامی سربراہ ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ جہاد کی اجازت دے گا، وہ فوج تشکیل دے گا، اور اس کے لیے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے کہ بے خبری کے عالم میں جہاد نہیں کیا جائے گا۔ جب اٹیک کیا جائے گا تو ان کو قبل از وقت اطلاع دی جائے گی، انفارم کیا جائے گا کہ آ جاؤ، کھلے میدان کے اندر آ جاؤ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام نے تیسرا آپشن تلوار کا کیوں رکھا، گولی کا کیوں رکھا، جان سے مار دینے کا آپشن کیوں رکھا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا؟ بھئی ٹھیک ہے، وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، وہ رہیں، اپنی مرضی سے رہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ جہاد دہشت گردی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کسی ملک کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو اس ملک کو خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس سزا کو کوئی بھی دہشت گردی نہیں کہتا،
اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام قبول نہ کر رہا ہو تو اس کو بھی سزا دینے کا حق اسلامی ریاست کے پاس موجود ہے۔ یہ بات میں پھر عرض کروں گا ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ حق اسلامی ریاست کے پاس ہے۔ اسلامی ریاست کے سوا جہاد کی اجازت کوئی اور ریاست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ ایک نظر پھر ڈالیے، جہاد بالسیف کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مدافعانہ جہاد اور ایک ہے مسلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد کے اوپر تو دنیا کا کوئی ملک بھی اعتراض نہیں کر سکتا، یعنی جب ہمارے اوپر اٹیک کر دیا گیا ہو تو پھر ہمیں بھی ان کے اوپر اٹیک کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیں گولی سے مارنے کے لیے آ جائے اور ہم زمین پر لیٹ جائیں اور ہم کہیں بھئی ٹھیک ہے تم ہمیں مار لو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو مدافعانہ جہاد کے خلاف تو کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ اسلام کا جو اقدامی جہاد کا تصور ہے اس کے اوپر اعتراض عائد ہوتا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ اگر چائنا کے اندر ایک قانون ہے فار ایگزامپل کہ اگر وہاں کا کوئی شخص چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے پھانسی کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ اس کو ہینگ کرتے ہیں، اس کو سولی کے اوپر لٹکاتے ہیں، تو دنیا کا کوئی ملک، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی۔ ہیومن رائٹس کی کوئی آرگنائزیشن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی کہ انہوں نے اس کو کیوں ہینگ کر دیا ہے۔ بھائی اسی طرح جس طرح ایک چائنا کے ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس ملک کی سرحدوں کے اندر کوئی شخص چوری کرتا ہے، وہ بھلا چائنا کا ہو، وہ بھلا چائنا سے باہر کا ہو، تو چائنا اس کو سزا دے سکتا ہے، اس کو سولی پہ لٹکا سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر اسلامی ریاست کسی دوسرے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے اور وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ ساری زمین جس مالک کی ہے اس مالک کا قانون بھی تو اس زمین کے اوپر چلنا چاہیے۔ اس مالک کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر اسلامی ریاست کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کو مار دے۔ لیکن میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ یہ حق اسلامی ریاست کے پاس ہے، فرد واحد کے پاس نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر اپنے ذاتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو مار دے اور وہ یہ کہہ دے کہ اس کو مار دینا میرا آئینی حق ہے، نہیں۔ فرد واحد قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس کے لیے اسلامی ریاست کی ضرورت ہوگی، اسلامی ریاست کے اسلامی سربراہ کی ضرورت ہوگی، وہ آرڈر جاری کرے گا، اس کے آرڈر کے ساتھ یہ تمام مراحل تشکیل دیے جائیں گے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں، آج جو اس وقت پوری دنیا کے اندر شدید بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے، فلسطین کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو خون بہایا جا رہا ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا، اس وقت دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، 55 سے زائد اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ فی الفور فوج تشکیل دیں، تمام ملکوں کی ایک فوج ہو اور وہ جا کر اسرائیل کے خلاف اٹیک کرے۔ اگر صرف 55 سے زائد اسلامی ملکوں کی فوج تشکیل دے دی جائے اور یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں، ہم کسی لمحے بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اسرائیل چونکہ اس نے ہمارے اسلامی ملک کے اوپر اٹیک کیا ہے، ہم اسرائیل سے بدلہ لیں گے، تو جسٹ صرف یہ بیان دینے سے بھی اسرائیلی قوتوں کے اندر، صہیونی طاقتوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جائے گی اور وہ اپنی ان ناپاک حرکتوں سے رک جائیں گے۔ لیکن اگر انہیں اٹیک کرنا پڑے، آگے بڑھ کر اٹیک کرنے سے بھی انہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے۔ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور صفاقی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ یعنی جن علاقوں کے اوپر وہ فتح حاصل کر لیتا ہے، وہ ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
اس کے برعکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی ذاتی منفیت کا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی زد محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کر لیتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرور کرتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادت پسند آ جاتا ہے تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا سہرا تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لادینی قوتیں رکاوٹ بنی پڑی ہوں ان کا صفایا کر دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب آخر میں 5 نکات کے اندر جنگ اور جہاد میں فرق نمایاں کرتا ہوں۔ جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، قوم، گروہ یا ملک پر قبضہ ہوتا ہے، جبکہ جہاد کا مقصد انسانوں کو شیطانی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا ہے۔ جنگ میں ہر قسم کے ظلم و ستم سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ جہاد میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ جنگ میں نہ لڑنے والے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا جاتا ہے، جبکہ جہاد میں صرف لڑنے والے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جنگ میں عمارات، فصلوں وغیرہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جہاد میں عمارات، فصلوں وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جنگ کے بعد مقبوضہ علاقے کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، جہاد میں مفتوحہ علاقے کو تباہ و برباد نہیں کیا جاتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔